رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات ہیں کہ جنہیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آیت یقیناً آپ نے کئی مرتبہ سن رکھی ہوگی اور اسی آیت کے اوپر علماء نے بے شمار اور بہت ساری گفتگو بھی کی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس آیت کے حوالے سے بس مختصر سی جو وقت مجھے دیا گیا ہے اس کے اندر کچھ گفتگو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ابتدا ہے الف لام میم، اور پھر اس کے بعد پروردگار فرما رہے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، یہ متقین کے لیے باعث ہدایت ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقی کون ہے؟ جب ان کی صفات بیان ہوئی تو ان کی صفات کے اندر جو سب سے پہلی صفت پروردگار عالم نے بیان کی، اگر ٹیشو موجود ہے تو دیکھ لیجئے گا ذرا، ان کی جو پہلی صفت پروردگار عالم نے بیان کی وہ یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اسلام کا آغاز ہی غیب سے۔ متقی کون ہے؟ صاحب تقوی کون ہے؟ جزاک اللہ۔ متقی کون ہے؟ صاحب تقوی کون ہے؟ کہ جو وہ شخص ہے کہ جو غیب پر ایمان لائے، جو تمہیں نظر نہیں آ رہا اس پر ایمان لاؤ، جو دکھ رہا ہے اس پر تو سب ایمان لاتے ہیں۔ اگر میرے سامنے ایک چیز موجود ہے جو میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو اگر میری آنکھوں کے سامنے اور میں پھر بھی اس پر ایمان نہیں لاؤں، بہت شکریہ، جزاک اللہ،
تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے متقی وہ ہے جو نہیں دیکھا اس پر ایمان لاؤ، اس پر ایمان لاؤ۔ اور دین کے معاملے کے اندر کئی ایک چیزیں ہیں کہ جو غیب ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، جس موضوع کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں اسی کے حساب سے مثال دے رہا ہوں۔ صدقہ میں نے اپنے جیب سے نکال کر فقیر کو دیا، صدقہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچا، اس کا ظاہر یہ ہے کہ تمہارا مال کم ہو گیا، ظاہر تو یہی ہے مال کم ہو گیا، لیکن پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارا مال کم ہو گیا، مگر ہماری نگاہ میں تمہارا مال بڑھ گیا۔ کیسے بڑھ گیا؟ کہا ہاں دیکھو یہ غیب ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ مال کم ہو گیا۔ غائب کیا ہے؟ مال بڑھ گیا۔ تم ظاہر پر ایمان رکھ رہے ہو یا باطن پر ایمان رکھ رہے ہو؟ اگر باطن پر ایمان رکھ رہے ہو تو تمہارا عمل کچھ اور ہوگا، ظاہر پر ایمان رکھ رہے ہو تو تمہارا عمل کچھ اور ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہاں تک بات پہنچی آپ تک؟ تو اگر ظاہری نگاہوں سے دیکھا گیا تو صدقہ جیسے ہی دیا مال کم ہو گیا، لیکن جب غیبی نگاہوں نے دیکھا تو پروردگار کہہ رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشرۃ امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا پروردگار عالم اس کے عوض میں اس کو 10 نیکیاں دے گا۔ تو ظاہری اعتبار سے تو تمہارا 1 روپیہ چلا گیا، لیکن غیب کی نگاہیں بتا رہی ہے تم نے 10 روپے کما لیے۔ اب تمہارا ایمان کس کے اوپر ہے؟ ظاہر پر ہے یا غائب پر ہے؟ یہ آیت بیان کر رہی ہے۔ متقی کون ہے؟ یؤمنون بالغیب، وہ ظاہر کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ باطن کو دیکھتے ہیں کہ اس عمل کے پیچھے کیا اثر ہے، اس اثر کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں۔ صحیح ہے؟ یہ ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اور آپ یاد رکھیے عزیزان، میرے استاد مجھ سے ایک بات کہتے تھے، جب گفتگو ہوتی ہے ہم بیٹھتے ہیں جس طرح سے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح سے ہم بھی اپنے اساتذہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ 2 اعمال ایسے ہیں ان کے اوپر اتنی روایات ہیں، اتنی حدیثیں ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پروردگار عالم نے ایسا لگتا ہے کہ ساری عبادتوں کو ان 2 عمل کے اندر جمع کر دیا، ساری عبادتوں کو پروردگار نے ان 2 عمل کے اندر جمع کر دیا۔ کون کون سے 2 اعمال؟ کا ایک مومن کی مدد، ایک زیارت حسین۔ یہ 2 عمل پروردگار عالم کو اتنے پسند ہیں کہ اگر ہم روایات اٹھا کر دیکھیں تو مومن کی مدد کے اوپر اتنی روایتیں کہ نماز کے اوپر آپ کو اتنی روایتیں نہیں ملیں گی، روزے کے اوپر آپ کو اتنی روایتیں نہیں ملیں گی، حج کے ثواب پر آپ کو ایسی روایتیں نہیں ملیں گی جو ان 2 عمل کے اوپر ہے۔ اور میں نے بھی اپنے استاد سے سوال کر لیا، میں نے کہا اگر ان دونوں کا موازنہ کیا جائے تو پھر آپ کس عمل کو ترجیح دیتے ہیں؟ مومن کی مدد کو ترجیح دیتے ہیں یا زیارت حسین کو ترجیح دیتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر ایک جملہ کہا جس کو میں اسی انداز سے پہنچاؤں گا جو انہوں نے کہا اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ زیارت امام حسین متروک نہیں ہو رہی، متروک کا مطلب یہ کہ اگر آپ نہیں جائیں گے کیونکہ وہ بھی ضروری ہے، انہی سے تو ہم نے مومن کی مدد کرنا سیکھا ہے، لہٰذا اس دروازے کو بھی کھلا رکھنا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ زیارت امام حسین متروک نہیں ہو رہی، یعنی میں اگر ابھی نہیں جا سکوں گا تو آگے چلے جاؤں گا، تو کہا ان پیسوں سے کسی مومن کی مدد کر دو۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ مت سمجھیے گا کہ میں کوئی زیارت امام حسین کے ثواب میں کمی کر رہا ہوں، مگر واقعاً روایتیں ایسی ہیں، روایات ایسی ہے۔ دیکھیے اب میں آپ کی خدمت میں کچھ روایات پیش کر رہا ہوں۔ ایک روایت ہے کہ جو ہمارے پاس چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں اللہ فی عون المؤمن
ما کان المؤمن فی عون اخیہ، اللہ فی عون المؤمن، اللہ مومن کا مددگار رہتا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے میم الف ما، یہ میم الف ما بہت ساری چیزوں کے لیے آتا ہے عربی گرامر کے اندر، یہاں پر آیا ہے زمانے کے لیے، زمانے کے لیے، ٹائم پیریڈ کے لیے، کہ اللہ مومن کا مددگار رہتا ہے جب تک مومن اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ تمہارا مددگار رہتا ہے جب تک تم مصروف ہو اس کی مدد میں، تب تک تمہارا مددگار خود پروردگار عالم ہے۔ تو یہ جو ہے وہ امام کی روایت ہے۔ اب بات کیا ہے دیکھیے، جس سے میں نے شروع کیا تھا، ظاہر کیا نظر آ رہا ہے کہ میرا تو وقت ضائع ہو رہا ہے، ظاہر کیا نظر آ رہا ہے، میرا تو مال جا رہا ہے، ظاہر کیا نظر آ رہا ہے کہ میں تو خسارے میں ہوں، اس کی مدد کرنے سے مجھے کیا ملا؟ لیکن چھٹے امام کی روایت کیا کہہ رہی ہے کہ نہ تمہارا مال ضائع ہو رہا ہے، نہ تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے، بلکہ جب تک تم اس کی مدد میں اپنا وقت صرف کر رہے ہو، پروردگار تمہاری مدد میں اپنا وقت صرف کر رہا ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب ہم اپنے ایمان کو چیک کریں کہ میرا ان دو نظریوں کے اوپر کس چیز پر زیادہ اعتبار ہے۔ آیا میں مومن کی مدد کر کے یہ فرض کر رہا ہوں، یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا وقت ضائع ہو گیا، یا میں مومن کی مدد کرنے کے بعد یہ سوچ رہا ہوں کہ جب تک میں نے اس کی مدد کی پروردگار عالم میرا مددگار و حامی تھا۔ اگر پہلی والی بات سوچ رہے ہو تو ابھی تم تقوی کے درجے پر نہیں آئے ہو، کیونکہ تقوی کی پہلی چیز کیا ہے؟ پروردگار فرما رہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور غیب کون بتا رہے؟ ائمہ علیہ السلام بتا رہے کہ دیکھو جب مومن کی مدد کرو گے تو پروردگار تمہاری مدد میں مبتلا رہے گا۔ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ اچھا، اب کچھ ایک آدھ دو مصادیق بیان کرتا ہوں، کس طریقے سے مدد کریں، مومن کی کس طریقے سے مدد کریں۔ تو جو روایات ہمارے پاس آئی ہیں کچھ معاملات کے اندر، بس وہ میں احادیث پیش کروں گا۔ ان میں سے ایک روایت آئی ہے کہ جب کسی مومن کے گھر میں میت ہو جائے تو کوشش کرو کہ اس کے گھر کے اندر کھانا مت بننے دو، تم اپنے گھر سے کھانا بھجواؤ، کم سے کم 3 دن تک۔ اور اب آپ توجہ کیجئے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ جب جناب جعفر طیار شہید ہو گئے، رسول خدا نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا کہا؟ ان تأتی اسماء بنت امیس، اے فاطمہ زہرا آپ اسماء بنت امیس کے گھر جائیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ اسماء بنت امیس کے گھر جائیں، کیا کریں؟ ان تصنع لہا طعاما 3 ایاما۔ رسول اللہ خاتون جنت، شہزادی سے بڑھ کر تو کسی کا مرتبہ نہیں ہے نا، ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اسماء بنت امیس کے گھر جاؤ اور 3 دن تک اسماء بنت امیس کے گھر کا کھانا تم بناؤ گی۔ خاص طور پر روایتوں میں آیا۔ ہمارے یہاں پر الٹا سسٹم ہے، میں کسی کی مذمت نہیں کر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ اس کے گھر کھانا پہنچایا جائے، بھاتی کا کھانا کھانے سب پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی یہ مومنین کو چاہیے کہ یہ ذمہ داری اپنے اوپر اٹھا لیں۔ روایات کہہ رہی ہے اس کے گھر کا کھانا مت کھاؤ، 3 دن تم اسے کھانا کھلاؤ۔ اور یہ کام رسول خدا کسی چھوٹی ہستی کو نہیں، جناب زہرا کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ مومنین کو چاہیے کہ یہ ذمہ داری اپنے اوپر اٹھا لیں۔
جب کبھی آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہوا ہے، چند رشتہ دار مل کر فوراً سے اس ذمہ داری کو اٹھا لیں کہ آپ کے گھر پر جو ہے وہ 3 دن تک کھانا ہماری طرف سے آئے گا۔ روایات ہیں، رسول خدا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ایک یہ کام ہو گیا۔ دوسرا کام، کسی مسافر مومن کی مدد کرنا جو سفر کی حالت میں، عام طور پر یہ پاکستان کے اندر تو اتنا مبتلا بے مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسے دبئی میں ہمارے مومنین رہتے ہیں، مسقط میں ہمارے مومنین رہتے ہیں، افریقہ میں ہمارے مومنین رہتے ہیں، اور یہاں پر بھی ممکن ہے کہ شاید کوئی مومن بیچارہ پردیس آیا ہو، جیسے ابھی لاک ڈاؤن کی سچویشنز تھی، اس میں آ کر جو ہے وہ اب آ تو گیا تھا اپنے ملک سے، یہاں سے جا نہیں سک رہا۔ اب دیکھیں روایت کتنی عجیب ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، من اعان مؤمنا مسافرا، جو مدد کرے ایسے مومن کی کہ جو مسافر ہو، پروردگار اسے کیا دے گا؟ پروردگار کیا دے گا؟ نفس اللہ عنہ 73 کربتا، 73 پروردگار اس کی 73 مشکلوں کو دور کرے گا۔ جو مسافر مومن کی مدد کرے، پروردگار اس کی کتنی مشکلوں کو دور کرے گا؟ 73۔ اب دعائے مجیر پڑھتے ہیں ہم، خلصنا من النار یا مجیر، خلصنا من النار یا مجیر، سنے مومن کی مدد کرنے میں۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں نے دعائے مجیر پڑھی تو پروردگار نے کہا بس دعا کر لی، پروردگار اسباب بنائے گا۔ دعائے مجیر پڑھی، پروردگار نے کسی مومن کو بھیج دیا، اور تم نے دعائے مجیر پڑھی تھی نا، میری پناہ میں آنا تھا، میں نے تمہیں مومن کو بھیج دیا، اس کی مدد کرو، میری پناہ میں آ جاؤ۔ اب سنیں روایت کا جملہ، دعائے مجیر پڑھی ہے نا، یہ مجیر سے ہی لفظ نکلا ہے اجارہ، اجارہ، الف جیم الف رے، اجارہ اللہ، پروردگار عالم اسے اپنی پناہ میں لے لے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ پھر اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں؟ کہا نہیں، یہاں پر بھی بات نہیں رکے گی۔ وَنَفَّسَ اللَّهُ كَرْبَهُ الْعَظِيمِ، پروردگار اس کے بہت بڑے غم کو دور کرے گا۔ مولا یہ کون سا غم ہے؟ کہا ہاں، یوم یغض الناس انفاسہم، یہ اس دن کی مصیبت ہے کہ جس دن انسان اپنے سائے سے بھی ڈر رہا ہوگا، قیامت کے دن، کیونکہ اب یہ مسافر ہے نا، اب یہ مسافر ہے، اس دنیا سے نکل کے اس دنیا میں گیا ہے، تو چونکہ اس نے دنیا میں مومن مسافر کی مدد کی تھی، پروردگار عالم اس دن کی مصیبت سے اسے امان عطا کر دے گا۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ایک مومن کی مدد، میں پھر سے ربط دوں گا اپنی بات کا اور آیت سے، الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ظاہر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ پیسہ چلا جائے گا، ظاہر میں نظر آ رہا ہے وقت ضائع ہو جائے گا، تو تم ظاہر کو دیکھ رہے ہو یا ائمہ کی روایات کو دیکھ رہے ہو؟ اگر متقی ہو تو ان حدیثوں کو دیکھو۔ کیا ہم نے، آپ یقین جانے ہمارے یہاں پر یہ سوچ اگر تبدیل ہو جائے نا، تو پھر یقین جانے ایک عجیب و غریب معاشرہ نظر آئے گا۔ پروردگار عالم نے بچانے کے اندر رزق کے دروازے نہیں رکھے، خرچ کرنے کے اندر رزق کے دروازے رکھے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ جتنا بچائیں گے اتنے مالدار ہو جائیں گے، پروردگار کہہ رہا ہے رزق دینا میرا کام ہے، تو مجھ سے سیکھو میں رزق کیسے دیتا ہوں۔ میں بچانے والے کو رزق نہیں دیتا، میں خرچ کرنے والے کو رزق دیتا ہوں۔
اگر تمہیں دیا ہے تو تم میرے امانت دار ہو۔ اب ایک اور روایت سنیں، مومن کو قرض دینا، سنیے گا یہ روایت بہت توجہ کے ساتھ۔ مومن کو صدقہ دو گے 1 روپے کے بدلے میں خدا کہتا ہے 10 روپے دوں گا، صحیح ہے؟ مومن کو قرضہ دو گے پروردگار کہتا ہے 1 روپے کے بدلے میں 18 روپے دوں گا۔ صدقے سے زیادہ ثواب قرض کا ہے۔ جب امام نے پوچھا، امام سے کسی نے پوچھا مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ صدقے کا ثواب 1 کی بجائے 10، قرض کا ثواب 1 کی بجائے 18۔ کہا ہاں 2 چیزیں، کہا ایک یہ کہ تم نے اس کو مانگنے کا عادی نہیں بنایا، دوسرا یہ کہ جب قرض واپس آئے گا تو کسی اور کے لیے خرچ ہوگا، صدقہ ختم ہو جائے گا۔ تو تم مومن کو قرض دو تو 1 کی بجائے 18۔ اب روایت سنیں کیا فرماتے ہیں امام، من اقرض مؤمنا قرضا، جو مومن کو قرض دے، اچھا صرف قرض دینے کے بعد یہ نہیں کہ جیسے ہی ڈیٹ آ گئی تو کہا بھائی پیسے واپس لے آؤ، آگے امام بات کو بڑھا رہے ہیں، جو مومن کو قرض دے، من اقرض مؤمنا قرضا، پھر اس کے بعد امام فرما رہے ینتظر بہ میسورہ، اور اس وقت تک انتظار کرے کہ جب تک وہ آسانی سے قرضہ واپس کر دے، انتظار کرے اس وقت تک کہ جب تک وہ آسانی سے قرضہ واپس کر دے۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غلط کام کرتے ہیں پھر ان کو تھوڑا سا سبق بھی دینا پڑتا ہے، مگر ابھی میں بتاتا ہوں کہ دونوں چیزوں کو انسان کیسے جم کر سکتا ہے۔ اس وقت تک انتظار کرے کہ جب تک وہ آسانی سے قرضہ واپس کر دے، تو اب پروردگار کیا کرے گا، کانا مالہ فی زکاتٍ وہوا فی صلاۃ الملائکہ، عجیب جملے، واقعاً عجیب جملے۔ تو جب تک وہ انتظار کرے گا پروردگار اس کے مال کو زکوٰۃ کے کھاتے میں لکھ دے گا، کہا کہ میرے یہ بندے نے یہ مال ہے تو اسی کا، اس کو واپس دینا ہے، مگر جب تک اسے واپس نہیں پہنچتا اس کو زکوٰۃ کا ثواب دو۔ وَهُوَ فِي صَلَاةِ الْمَلَائِكَةِ، اور ملائکہ سے کہو کہ جو تم درود بھیجتے ہو نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ جو تم درود بھیجتے ہو اس کا ثواب میرے اس بندے کے حصے میں لکھ دو۔ وہ سارا درود کا ثواب میرے اس بندے کو ملے گا، صحیح ہے؟ اچھا پھر اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں کہ جب یہ تم ایک مومن کو قرض دو گے تو تمہیں اس طریقے سے ثواب ملے گا، لیکن ایک مشکل ہے جو لوگوں نے کہا بھی، جہاں پر میں نے یہ روایت پڑھی، کہا آغا صاحب آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ دے دو اس کے بعد ڈھونڈو۔ اس کا طریقہ کار دیکھیں بہت آسان ہے، ہمارے ائمہ نے ہمیں بتایا۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص، میں آپ سے قرض لینے کے لیے آیا، میں نے کہا صاحب مجھے قرض دے دیجئے، میں نے مانگا 50,000 روپے۔ آپ کو پتا ہے کہ یار اگر یہ 50,000 روپے میرے لے کے چلے گیا تو پھر میں جو ہے وہ اتنا لاس برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا کتنا برداشت کر سکتے ہیں؟ کہا 5,000 اگر یہ لے کے چلا بھی گیا نا، نہیں بھی دیا تو بھی میں برداشت کر سکتا ہوں۔ آپ اس کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیں، بھائی 50,000 نہیں دے سکتا، 5,000 روپے کی میری اوقات ہے، یہ لے جاؤ۔ کہ اگر یہ تم واپس نہیں، اس کو نہیں بتانا کہ اگر یہ تم واپس نہیں بھی کرو گے تو پکا واپس نہیں کرے گا، یہ اپنی حد تک رکھنا ہے کہ اگر یہ پیسے وہ واپس نہیں بھی کرے گا تو صحیح ہے، مجھے اتنی زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو انسان اپنی تھنکنگ یہ بنا لے، نیکی کا دروازہ بند نہ کر دے بلکہ اس کا اس طریقے سے حل نکال لے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ انسان کی یہ نیکی بھی ختم نہیں ہوگی اور یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ بس ایک آخری روایت، منزل مصائب، میرا وقت پورا ہو چکا ہے، 25 منٹ مجھے دیے گئے تھے، 25 منٹ ہو چکے ہیں، 5 منٹ کی زحمت اور دوں گا، دست ادب جوڑ کے آپ لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ سنیں گے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔
اب سنیں یہ روایت بہت خطرناک روایت. من بخل بمعونت اخیہ، اگر کوئی شخص جو اپنے مومن بھائی کی مدد کر سکتا تھا اور مدد نہ کرے، مدد کر سکتا تھا اور مدد نہ کرے. اب پروردگار کیا کہتا ہے؟ امام فرما رہے من بخل بمعونت اخیہ وقیام لہو وقیام بحاجتہ، وہ اس کی حاجت کو پورا کر سکتا تھا مگر نہ کرے. الا ابتلی اللہ من عثم علیہ ولا یؤجر، پروردگار عالم اس کو کس چیز میں مبتلا کر دے گا؟ کر سکتے تھے مدد مگر تم نے مدد نہیں کی. خدا تمہیں کس چیز میں مبتلا کرے گا؟ تم سے ایسے شخص کی مدد کروائے گا کہ جس کی وجہ سے تمہیں کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا اور الٹا تم نقصان میں آ جاؤ گے. خدا تمہیں ایسی جگہ مبتلا کر دے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور نعوذ باللہ امام بد دعا بھی نہیں دے رہے، مگر امام بتا رہے ہیں مومن کی مدد کر سکتے تھے، نہیں کی. خدا تمہیں ایسی جگہ مبتلا کر دے گا کہ وہ مال بھی تمہارا جائے گا اور اس کے بعد کچھ ہاتھ بھی نہیں آئے گا. یہ کتنی خطرناک حدیث ہے. لہذا بہت سوچیں، خصوصاً اگر خواتین سن رہی ہیں تو ہمارے یہاں پر ایک سلسلہ ہوتا ہے، کبھی کسی کو برتن کی ضرورت پیش آ گئی، کبھی پڑوس سے آ گیا کوئی ٹھنڈا پانی مانگنے کے لیے، کبھی کانچ کا گلاس ہے، نہیں گلاس نہیں دینا ٹوٹ جائے گا. چھوٹی چیزیں، یہ حقیر چیزیں دنیا کی. اہل بیت ہمیں بتا رہے ہیں، یہ یاد رکھیے بس ایک جملہ، رزق پروردگار عالم نے بچانے میں نہیں رکھا، رزق پروردگار عالم نے خرچ کرنے میں رکھا ہے. اور میرے پاس بہت ساری روایتیں، ابھی تو میں نے 3-4 روایتیں پیش کی، وقت پورا ہو چکا. اگر کوئی کہے تو اس موضوع پر پورا خمسہ پڑھا جا سکتا ہے کہ کہاں کہاں پر کس کس طریقے سے ائمہ نے کس طریقے سے. بس میں ایک روایت پیش کرتے ہوئے مصائب پر آنا چاہ رہا ہوں. پروردگار قیامت کے دن کچھ لوگوں کو روکے گا اور کہے گا کہ جب میں مریض تھا تو تم میری مدد کے لیے کیوں نہیں آئے؟ میں مریض تھا، تم میری ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ یہ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے پروردگار تو کیسے مریض ہو سکتا ہے؟ کہاں یاد کرو تمہارا فلاں دوست مومن مریض تھا، تمہارے پاس وقت بھی تھا مگر تم اس سے ملنے کے لیے نہیں گئے. پھر اس کے بعد پروردگار فرمائے گا اس سے، اگر تم اس دن اس سے ملنے کے لیے جاتے تمہارے اس دن کے سارے کاموں کو میں انجام دیتا. بس عزیزان گرامی قدر، یہ جو مومن کی مدد کرنا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے، یہ ہمیں اس وقت کے لیے اور اس دن کے لیے تیار کرتا ہے کہ جب ہمارے امام زمانہ آئیں گے نا انشاءاللہ، تو اگر ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی مدد کی ہوگی نا تو امام کو مال دیتے ہوئے ڈریں گے نہیں، امام کو اپنا گھر پیش کرتے ہوئے ڈریں گے نہیں، کیونکہ ہماری عادت بن چکی ہوگی لوگوں کی مدد کرنا. کربلا میں حسین تنہا رہ گئے، اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر حب دنیا زیادہ تھی. آپ کو پتہ ہے حسین کی غربت کیا ہے؟ ایک دو روایت پیش کرنی ہے مگر واقعاً یہ مولا حسین کی غربت دیکھیے کہ جب کٹا ہوا سر یزید کے دربار میں گیا نا، ایک طرف علی کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے، سید سجاد کھڑے ہوئے، اور ایک طرف لوگ فخر سے بتا رہے تھے کہ ہم نے حسین کے ساتھ کیا کیا کیا. کیوں؟ تاکہ یزید سے زیادہ انعام ملے. کوئی آگے بڑھ کے کہتا تھا یزید میں نے پتہ ہے کیا کیا، حسین جب گھوڑے سے گر نہیں رہے تھے نا، میں نے ایک پتھر اٹھا کے حسین کی پیشانی پہ زور سے مارا. وہ یہ سارے ظلم فخر کر کر کے بتا رہے تھے، علی کی بیٹی رو رہی تھی. کسی نے آگے بڑھ کے کہا یزید پتہ ہے میں نے کیا کیا تھا،
میں نے یہ کام کیا تھا، جب حسین کا سر قلم کر دیا نا تو میں لوٹنے کے لیے گیا، مجھے کچھ نہیں ملا، میں نے حسین کے جسم سے لباس کھینچ لیا۔ کوئی آگے بڑھ کے فخر سے بتاتا تھا، یزید پتہ ہے میں نے کیا کام کیا؟ کہا جب میں پہنچا نا تو حسین کا سب کچھ لوٹ چکا تھا، میں نے دیکھا حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے، میں نے حسین کی انگلی کاٹی۔ اجرکم علی الزہراء ھذا دار، یہ مصائب تو خود بخود مصائب کی محفل بن گئی، ہر کوئی فخر کر کر کے بتا رہا تھا۔ اور اسی میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یزید سر امام حسین پہ چھڑی مارتا تھا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کہنے لگی، یزید انہی لبوں کا رسول خدا بوسہ لیتے تھے، ارے تو چھڑی مار رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کی بیٹی رونے لگی، بابا سے بڑی محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا، اچھا تو اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہے؟ کہا ہاں میں بہت محبت کرتی ہوں۔ کہا اچھا ایک کام کر، میں دیکھتا ہوں تو اپنے بابا کو بلا، تیرا بابا تیرے پاس آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بچی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کیا، بابا یزید میری محبت کا امتحان لینا چاہتا۔ سر حسین بلند ہوا، بچی کی گود میں آیا، بچی نے بابا کا سر لیا، بابا تیری گردن کس نے کاٹی؟ بابا بابا مجھے کس نے یتیم کیا؟ اب جو ایک جملہ کا چیخ مار کے بیویاں بابا تیری بہن کی چادر چھن گئی، بابا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين بر محمد وآل محمد صلوات۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جو بیان کرتے ہیں پہلے خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے بعد جو سننے والے ہیں ان کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، خدایا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار جو مومنین ان صفوں پہ ہمارے ساتھ گزشتہ سال موجود تھے آج موجود نہیں ہے، خدایا ان سب کی مغفرت فرما دے۔ پروردگار اس دنیا میں زندہ رکھ تو محبت و آل محمد پر زندہ رکھ، پروردگار اس دنیا سے اٹھا تو محبت محمد و آل محمد پر موت دینا۔ پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی فوج ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم غلام علی راشد مرچنڈ اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، حاجی بھائی مراج اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین